ہمارا مقابلہ اس کے ساتھ ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں قید کیا ہوا ہے. ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پورے عدلیہ کو مفلوج کر چکے ہیں. ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو لندن پلان کے تحت پاکستان میں جمہوری حکومت کو جو ہے رجیم چینج آپریشن کا حصہ بناتے ہیں. ہمارا مقابلہ ان سے ہے جو لندن پلان کے تحت یہاں پر پاکستان میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی لاتے ہیں, ایک دفعہ پھر پختونخوا کے سر کا سودا کرتے ہیں, ایک دفعہ پھر یہاں پر دہشت گرد لاتے ہیں, یہاں پر دہشت گردی لاتے ہیں. ہمارا مقابلہ ان سے ہے, ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, آپ لوگ یہاں سے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. او بھائی جان, آپ خود مقابلہ کرو ان کا, ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. یا ہم مقابلہ کر رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کا, پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بحالی کا, پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کا, آپ ہمارا ساتھ دیں. اتنا مجبور نہ کر کہ بات سنانے لگ جائیں, تجھے تیری اوقات یاد دلانے لگ جائیں. اتنا مجبور نہ کر کہ بات سنانے لگ جائیں, تجھے تیری اوقات یاد دلانے لگ جائیں. کسے سنا, کسے سن ہماری بہادری کے, اگر تمہیں بتانے لگ جائیں تو ہمارے پیر دبانے لگ جائیں. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں ایک واحد جمہوری جماعت رہ گئی ہے. ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں بابر سلیم سواتی صاحب, وہ بھی جو ہیں ہم سے زیادہ موقع اپوزیشن کو دیتے ہیں, اور آپ بھی وہ حسب روایت ان کو فالو ہی کر رہے ہیں, اور ہم سے زیادہ موقع جو ہے اپوزیشن کو دے رہی ہیں. میڈم اسپیکر صاحبہ, آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو پارٹیاں پی ڈی ایم 2 میں اب حکومت میں ہیں, وہ وہاں پر فیڈرل یا قومی اسمبلی میں ہمارے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کیا کر رہی ہیں. ادھر تو آپ جو ہیں جناب شفیع جان صاحب کا مائک بند کر کے اپوزیشن لیڈر کو بولنے کا موقع دیتی ہے جو پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کرتی ہیں, لیکن وہاں پر جو ہے ہمارے اپوزیشن لیڈر کو اریسٹ کرتے ہیں. میڈم اسپیکر صاحبہ, یہاں پر ہمارے اسپیکر صاحب جمہوری بننے کے لیے ان کو بولنے کا موقع دیتے ہیں, لیکن فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے, اور ہمارے اسپیکر صاحب جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے وہ اڈیالہ جیل جاتے ہیں عمران خان سے ملنے کے لیے, تو ان کو وہاں جو ہے ملنے نہیں دیا جاتا. لیکن یہاں پر ایک اپوزیشن کا بندہ جو ہے اس کے حق میں بات نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور یہ خیبر پختونخوا 4.5 کروڑ عوام کی بے عزتی ہے, صرف ایک اسپیکر صاحب کی بے عزتی نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ایوان مقدس رہیں. آج جو ہے چلو آج ڈیسائیڈ کرتے ہیں, آپ اس طرح کریں, ضرب دکھائیں جو آپ غلط طریقے سے فارم 47 کے ذریعے اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہماری 26 ریزرو سیٹس جو آپ ہتھیا گئے ہیں, ان سب بیٹھے کہ نا اسپیکر صاحب ان کو بٹھائیں. سریش کمار صاحب, یہ ٹاسک والے کو بٹھائیں, آپ کو ٹاسک والے کو بٹھائیں. سہیل, آپ 1 منٹ کے لیے چپ ہو جائے. سریش کمار صاحب, سریش کمار صاحب, میرے خیال سے آپ کو لڑائی کے لیے بھیجے گئے ہیں. پلیز سریش صاحب, ورنہ میں 227 آپ پر اپلائی کروں گی. آپ صرف لڑنے کے لیے آئے ہیں, پورا ماحول آپ خراب کر رہے ہیں. سنیں نا, آپ سنیں کس طرح ہے, آگے پھر جواب دیں, آپ کے باری میں جواب دیں. بیٹھے سریش صاحب, بیٹھے سریش صاحب, بیٹھے سریش صاحب. میڈم اسپیکر صاحبہ, کہ کس طرح سے ان کو حل یہی ہے نا, کیونکہ ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے. جو لوگ ظلم بربریت کے تمام پہاڑ ان کو غلط طریقے سے آئے ہیں, وہ ایوان کی تقدس کو بحال رکھتے ہوئے اس ایوان سے نکل جائیں. حقیقی جمہوریت کے ذریعے ایوان میں آئے, ہم بھی ان کی قدر کریں گے اور لوگ ان کی قدر کریں گے. یہ امداد لے کر جا رہے تھے, کم و بیش عوام کا لوگ تھے جن کا تعلق مختلف ممالک یہ اعتبار ہے ان پہ کہ یہ جو بولتے ہیں, یہ جو کرتے ہیں, یہ جو کہتے ہیں, نہ عوام ان کو سنتی ہیں, نہ دیکھتی ہیں, نہ ان کو ووٹ دیتی ہے. پورے پاکستان میں صرف 17 سیٹیں یہ جیتے ہیں, تو یہ تو ان کی مقبولیت کا حال ہے. میرے نے ان کو روک دیا, اور دوست اجاز صاحب نے بات کی کہ یہاں پر جو قومی تمام لوگوں کو گرفتار کر پختون قومی جلگہ ہو رہا تھا, ہم رات کے 4 بجے تک اس کو پرامن طریقے سے وائنڈ اپ کرنے کے لیے ہمارے اپوزیشن بینچز بھی, ہمارے ٹریجری بینچز بھی, ہماری صوبائی گورنمنٹ بھی اس میں صبح 4 بجے تک میٹنگ کر رہے تھے. میڈم اسپیکر صاحبہ, یہاں پر امن و امان کے حوالے سے جو اجلاس چل رہا تھا بہترین چل رہا تھا.
ادھر آج اجاز صاحب نے بات کی کہ علماء، ہم جتنے علماء حق جو ہے وہ پاکستان میں شہید ہوئے ہیں، ہم سب کے لیے بولے بھی ہیں، ان کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو. لیکن آپ کائنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے امیر مولانا فضل الرحمان صاحب ان میں سے کتنے جنازوں پر گئے؟ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان میں سے کتنے علماء جو ہمارے شہید ہوئے علماء حق انہوں نے مذمت کی ہے؟ کائنڈلی یہ جواب آپ مجھے پھر دیں گے. میڈم اسپیکر صاحبہ، سود چل رہا تھا سب کچھ. یہاں پر پرسوں باجاوڑ سے جو ہمارا اپوزیشن کا ایم پی اے ہے، وہ یہاں پر منت سے کر رہا تھا اسپیکر صاحب کو کہ میں نے تقریر کرنی ہے، مجھے آپ موقع دیں. اس سے پہلے وہ 2 دفعہ تقریر کر چکا تھا. اسپیکر صاحب نے پوچھا کہ آپ نے کس حوالے سے بات کرنی ہے، تو اس نے کہا کہ امن و امان کے حوالے. اسپیکر صاحب نے کہا بالکل آپ کا حق ہے، میں آپ کو مائک دیتا ہوں. میڈم اسپیکر صاحبہ، اسپیکر صاحب نے ان کو مائک دیا، اس نے 10 منٹ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور صوبائی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا. 10 منٹ بعد اسپیکر صاحب نے اس کو بار بار کہا کہ امن و امان اور باجاوڑ کے لوگوں پر بات کریں، لیکن وہ نہیں کر رہا تھا، تو اسپیکر صاحب نے اس کا مائک بند کر دیا. ابھی ہوتا کیا ہے میڈم اسپیکر صاحبہ، باہر جب جاتا ہے وہ ہم پر بھی الزام لگاتا ہے، مجھ پر بھی لگاتا ہے، شفیع جان پہ بھی لگاتا ہے کہ اس نے وہاں پر باجاوڑ کے لوگوں کے خلاف بات کی. ہم نے بات کی صرف اور صرف فارم 47 کے ذریعے جو اس ایوان کا حصہ بنے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کم کرتے ہیں، لیکن ہم جو ان کو لائے ہیں، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے بارے میں ہم زیادہ بات کرتے ہیں. پھر بھی ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، یہاں سے اٹھ جاتے ہیں، ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. او بھائی جان، آپ کے ساتھ ہم نے لڑنا ہی نہیں ہے، آپ ہمارے مقابلے میں ہیں ہی نہیں. آپ کی تمام سیاسی پارٹیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے سامنے. ہمارا مقابلہ اس کے ساتھ ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں قید کیا ہوا ہے. ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پورے عدلیہ کو مفلوج کر چکے ہیں. ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے جو لندن پلان کے تحت پاکستان میں جمہوری حکومت کو جو ہے رجیم چینج آپریشن کا حصہ بناتے ہیں. ہمارا مقابلہ ان سے ہے جو لندن پلان کے تحت یہاں پر پاکستان میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی لاتے ہیں، ایک دفعہ پھر پختونوں کے سر کا سودا کرتے ہیں، ایک دفعہ پھر یہاں پر دہشت گرد لاتے ہیں، یہاں پر دہشت گردی لاتے ہیں. ہمارا مقابلہ ان سے ہے، ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ لوگ یہاں سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. او بھائی جان، یا آپ خود مقابلہ کرو ان کا، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، یا ہم مقابلہ کر رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کا، پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بحالی کا، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کا، آپ ہمارا ساتھ دیں. ہم میں دعوت دیتا ہوں، آپ ہمارا ساتھ دیں. میڈم اسپیکر صاحبہ، امن و امان پر باتیں ہوئی. آج میں خصوصی طور پر، کیونکہ عمران خان صاحب پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے، وہ جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ جو غیر سیاسی ہیں ان کو بھی ناحق قید کیا ہوا ہے. میڈم اسپیکر صاحبہ، عمران خان سیاسی قیدی ہے، لیکن اس کے ساتھ دہشت گردوں جیسا ظلم ہو رہا ہے جیل میں. اس کو صاف پانی نہیں دیا جا رہا، اس کو وضو کے لیے صاف پانی نہیں دیا جا رہا، اس کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں دیا جا رہا، اس کی کتابیں بند ہیں، اس کا اخبار بند ہے، اس کو ایکسرسائز کرنے نہیں دیا جا رہا. اس طرح جو غیر سیاسی ان کی اہلیہ ہے بشرا بی بی، ان کے ساتھ جو ہے جیل میں ناروا سلوک ہو رہا ہے. ان کو بھی جو ہے صاف کپڑے نہیں دیے جا رہے، صاف پانی نہیں دیا جا رہا، نہ پینے کے لیے نہ وضو کے لیے. یہاں پر ہماری جو غلط طریقے سے یہ اس ایوان کا حصہ بنی ہے ہماری بہنیں، بشرا بی بی تو ایک عورت ہے، ان کے لیے آواز اٹھائیں. جو پنجاب کی جعلی وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہیں، کم سے کم ان کو غیرت دلائیں کہ بشرا بی بی غیر سیاسی بھی ہیں اور وہ جو ہے ایک پردہ دار خاتون ہے، کم سے کم اس کا لحاظ تو رکھیں. میڈم اسپیکر صاحبہ، ان کے ساتھ تو ظلم ہو رہا تھا. عمران خان کا بانجا حسان نیازی، ان کو جھوٹے ٹرائل میں، جھوٹے ملٹری ٹرائل میں جو ہے 10 سال کی سزا ہو گئی. وہ ظلم تھا، ہو رہا تھا. ان کی بہنیں جب اپنے بھائی سے ملنے جاتی ہیں اڈیالہ جیل، وہاں پر وہ دھوپ میں، سخت گرمی میں ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، ان کو وہاں پر خوار کیا جاتا ہے، پھر اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نہیں چھوڑا جاتا ان کو. ان کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، بیوی کے ساتھ اس کے ظلم ہو رہا ہے، بانجوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بہنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. کیوں؟ صرف ایک آدمی جناب عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے. کل علیمہ باجی کے گھر پر سادہ کپڑوں میں ملبوس
इकराम तकरीर का बकिया हिस्सा आपको कुछ देर के बाद सुनाता हूँ, लेकिन पहले आपको बता दूँ कि ये हैं वो नए खिलाड़ी जिनको इमरान खान साहब ने अब नया पख्तूनख्वा का कप्तान मुकर्रर कर दिया है। ये अब अली अमीन गंडापुर की जगह लेंगे और इसी दौरान अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का भी ऐलान कर दिया है। नाज़रीन इकराम, ये बात यहाँ पे काबिल ज़िक्र है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने सलमान अकरम राजा के ज़रिए ये पैगाम दिया है कि जो मौजूदा वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा, वो पख्तूनख्वा के जो रवायात हैं उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रहे थे, क्योंकि पख्तूनख्वा की जो रवायात हैं वो ये हैं कि वो किसी ऑपरेशन को नहीं मानते, वो किसी किस्म की सख्ती को नहीं मानते, बल्कि उनके यहाँ एक जिरगा होता है और जिरगे में जो है वो पुरअमन तरीके से फ़ैसले किए जाते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं। बहरहाल नाज़रीन इकराम, खान साहब का ये खिलाड़ी जो है ये बहुत ही जारहाना इनिंग्स खेलने का माहिर है। अब देखना ये होगा कि ये खिलाड़ी जो है ये इमरान खान साहब के विज़न के ऊपर पूरा उतरते हैं या नहीं। मज़ीद इन्होंने नाज़रीन इकराम क्या कहा आप ये सुनिए, उसके बाद मज़ीद बात हो। आईन और कानून का जनाजा निकाल रहे, जमहूरियत का गला तोड़ रहे, उसका हिस्सा ये लोग बने हुए हैं। इधर हम बात करते हैं उनके खिलाफ, हमारी आवाज बनो, हमारा साथ दो, अपनी सियासत फिर करेंगे। लेकिन जो जिम्मेदार है 78 साल से इस पाकिस्तान की तबाही का, अगर उसके खिलाफ हम उठते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, आप हमारा साथ दें। हमारी बात रोकने के लिए यहां पर चीखें ना मारे। मैडम स्पीकर साहिबा, जब तक पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, कोई जज, कोई जर्नल, कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट, जब आईन और कानून में सब बराबर नहीं होंगे, तब तक पाकिस्तान पे यही हालात होंगे। इसके लिए जद्दोजहद जरूरी है, इसके लिए लीडर का मुखलिस होना, ईमानदार होना जरूरी है। इसमें जो है एक लीडर का साथी को अमीन होना जरूरी है, और वो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है, अब इमरान खान। इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बहाली, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत की बहाली, पाकिस्तान में आजाद अदलिया की बहाली, ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह ताला हमारे मरते दम तक, इंशाअल्लाह बदन में आखिरी सांस होने तक ये जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो हमारे एक मेंबर ने हमारे खिलाफ बात की, तो अपनी तकरीर एक शेर पर इख्तिताम करूंगा और उसको जो है वो ये डेडिकेट करूंगा कि इतना मजबूर ना कर के बात सुनाने लग जाएं, तुझे तेरी औकात याद दिलाने लग जाएं। इतना मजबूर ना कर कि बात सुनाने लग जाएं, तुझे तेरी औकात याद दिलाने लग जाएं। किसे सुना, किसे सुन हमारी बहादुरी के, अगर तुम्हें बताने लग जाए तो तू हमारे पैर दबाने लग जाए। वो माले नाज़रीन इकराम, अमेरिका से आई है जी धमाकेदार खबर। तवील अरसे के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर से डिफेंस तावन शुरू करने का फैसला सामने आ गया है। और अमेरिका की जानब से नाज़रीन इकराम, अमेरिका का जो महकमा वर है उसकी जानब से 30 ऐसे मुल्कों की लिस्ट जारी की गई है जिनको अमेरिकन कंपनियां जो है वो जदीद तरीन मज़ाइल फराहम करेंगी 2030 तक। उन 30 ममालिक में जो मेजॉरिटी ममालिक हैं वो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक हैं, नेटो के ममालिक हैं, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह। लेकिन नाज़रीन इकराम, इसमें पाकिस्तान का नाम शामिल होना यकीनन एक गैर मामूली और एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसने हिंदुस्तान को चकरा कर रख दिया है। हिंदुस्तान जो है वहां पे नाज़रीन इकराम इस खबर को लेके काफी ज्यादा मातम आपको दिखाई दे रहा है। एक दफा आप हिंदुस्तान का मीडिया ऑन करें, जहां पे आप देख सकते हैं कि अमेरिका की जानब से पाकिस्तान को ये जो मज़ाइल देने का फैसला किया गया है, ये वही मज़ाइल है नाज़रीन इकराम जिनको पाकिस्तान ने 2019 में हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया था। आपको याद होगा 2019 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उसके जवाब में पाकिस्तान फजाइया ने जो ऑपरेशन किया था उसके नतीजे में ना सिर्फ हिंदुस्तान का पायलट जो है गिरफ्तार हुआ, बल्कि हिंदुस्तान के 2 जो त्यारे हैं उनको भी पाकिस्तान ने गिरा दिया था। तो ये जो मज़ाइल हैं ये F-16 इस्तेमाल करता है फजा से फजा तक मार करने के लिए, और इन्हीं मज़ाइलों का पाकिस्तान इस्तेमाल करके भारत के 2 त्यारों को गिराया था। यही वजह है कि भारत जो है वहां पे मातम शुरू हो गया है। नाज़रीन किराम, ये मज़ाइल पाकिस्तान को 2030 तक मिलना शुरू हो जाएंगे और इनको पाकिस्तान 3 जगहों पर इस्तेमाल कर सकेगा।
ایک تو جو پاکستان دہشت گردی کے خلاف آپریشن کر رہا ہے قبائلی ایریاز میں، وہاں ان کو استعمال کر سکتا ہے دہشت گردوں کے خلاف۔ سیکنڈلی افغانستان کے اندر جو ہے ان کا استعمال ہو سکتا ہے جہاں پہ ٹی ٹی پی کے سیف ٹھکانے ہیں، اگر ان کے خلاف ہماری سیکورٹی فورسز جو ہے اگر کارروائی کرتی ہے تو وہاں پر بھی ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے F-16 کے ذریعے۔ اور کل کو اگر ہندوستان دوبارہ سے کشمیر کے محاذ کے اوپر پاکستان سے ٹکر لینے کا کام کرتا ہے تو پاکستان یہ میزائل وہاں پر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ لازمی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔